لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ہمارے موجودہ زمانے کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا اور سنگین مسئلہ دلوں کے سکون کا نایاب ہونا اور ناپید ہونا ہے۔ بظاہر لوگوں کے ہاں خوشحالی نظر آتی ہے، بظاہر پیسے کی ریل پیل، وسائل کی کثرت، بہت سی بیماریوں کا علاج اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے، اور جن کا نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس علاج تک پہنچ پاتا ہے کہ نہیں پہنچ پاتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جو بیماری اتاری ساتھ اس کا علاج بھی ہے۔ لیکن دلوں کا سکون اور قرار اور اطمینان وسائل کی کثرت، وسائل کی زیادتی اور خوشحالی کی فراوانی کے باوجود دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دماغی امراض کے جو ہسپتال ہیں ان میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور انہی میں سے بہت سے ایسے مال و دولت والے، نعمتوں میں زندگی بسر کرنے والے، لیکن یہ کہ دلوں کے اطمینان کو تلاش کرتے ہیں کہ ہم سے جو چاہے لے لو، ہم دنیا جہان کی دولت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں دل کا قرار اور سکون دے دو۔ اگر یہ کسی منڈی سے مل سکتا ہوتا، اگر یہ کسی مارکیٹ سے خریدار خرید سکتے، تو بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے مالدار اور سرمایہ دار اور طاقت سلطنت ریاست والے کبھی اس طرح بے قراری اور بے اطمینانی سے زندگی بسر نہ کرتے۔ اور کتنے بڑے کہ رات کو ہزاروں روپے یا کسی اور کرنسی میں بھی اس کی میڈیسن کھا کے سوتے ہیں کہ 2-4 گھنٹے اطمینان کی نیند میسر ہو جائے، لیکن نہیں ہوتی۔ اور کتنے ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے اسٹارز جو ہیں، لوگوں کی نگاہوں میں بڑے بڑے جو نام ہیں، کوئی اللہ معاف کرے خودکشی کر کے مرتا ہے، کوئی ویسے ہی زندگی سے مایوس ہو کر کسی ہسپتال میں داخل ہوا ہوتا ہے، اور نہ جانے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کیسے کیسے انجام سے لوگ دوچار ہوتے ہیں۔ مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق سے بات یہ بیان کرنی مقصود ہے کہ ہمارا دین جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور زندگی کے قدم قدم پر اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو کیا زندگی کا یہ اتنا اہم معاملہ، یہ دل کا معاملہ، اس کی خوشی، اس کا اطمینان، اس کے متعلق بھی دین نے کچھ بتایا ہے؟ یا کہا کہ جو زیادہ پیسے والا زیادہ خوشحال، جو زیادہ سٹیٹس والا زیادہ خوش،
جو زیادہ بڑے منصب والا جاہ و جلال والا اس کا دل کا اطمینان زیادہ، ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، ابھی ہم نے ابتدا میں سورہ الرعد 13واں پارہ اس کی آیت نمبر 28 سنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اطمینان کا ایک عام قاعدہ، رول، پرنسپل بیان کر دیا ہے۔ اب ہمارا یہ ایمان، اعتقاد ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ اس چیز سے باہر، اللہ کے بیان کردہ اس رول اور حکم سے باہر دلوں کا اطمینان مل سکتا ہی نہیں ہے۔ انسان جو چاہے خرچ کرے، انسان جہاں چاہے پہنچ جائے، اگر وہ اللہ کی بیان کردہ اس بات کو نہیں لیتا، اس پر عمل نہیں کرتا، تو ساری دنیا مل کر بھی اسے دل کا اطمینان و سکون نہیں دے سکتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پکڑتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا، خبردار، غور سے سنو، غور سے سنو اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس بات کو زیادہ وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دلوں کے اطمینان کا جو اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا، اللہ کا ذکر، یہ صرف یہ ذکر نہیں ہے، نمازوں کے بعد ذکر، صبح شام کے ذکر، یہ بھی موجود ہے اور سر فہرست ہے، لیکن یہاں جو ذکر مراد ہے جس سے دل اطمینان پکڑتے ہیں، وہ زندگی بھر قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ وگرنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو صبح شام کے اذکار کرتے ہیں، دلوں کا اطمینان نہیں ہے۔ ان اذکار کرنے والوں کو دیکھیں، بہت سے ایسے ہیں حرام کھاتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں لوگوں کے حقوق غصب کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ غرض یہ کہ یہ صبح شام کی اذکار یا دعائیں پڑھ لینا اور سمجھنا کہ اب دلوں کا اطمینان حاصل ہو، یہ ناکافی چیز ہے۔ یہاں جو مراد ہے ذکر اللہ سے پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزرے۔ جب اس طرح ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے حقیقی معنوں میں دلوں کا اطمینان و سکون اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی بات کو کہ یہاں ذکر سے مراد پورے قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ پس ہماری طرف سے ہدایت آئی، پس اگر ہماری طرف سے ہدایت آئی اور جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، پیروی کی، میری ہدایت کو مانا، اور اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، کوئی تیسری چیز تو نہیں۔ جس نے میری ہدایت کو مانا، کیا ہوگا؟ یہ ہے ہمارے آج کے موضوع سے متعلق۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی اسے بے قراری اور بے اطمینانی محسوس ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں۔ تو کیا بات ہم سن رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر، اس میں اذکار سر فہرست، لیکن دلوں کے اطمینان کے لیے وہ کافی نہیں ہے۔
گناہوں سے دوری، کتاب و سنت پر زندگی بھر استطاعت کے مطابق عمل، یہ چیز اللہ کے فضل و کرم سے دلوں کے اطمینان کا سبب بنتی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل 14واں پارہ آیت نمبر 97 میں اس طرح ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ۔ فرمایا جس نے بھی نیکی کی، بندہ ہو خاتون ہو لیکن ہو مومن، کوئی ایرا غیرہ نہ ہو مومن، جس نے بھی نیکی کی، کوئی نیکی ذرہ برابر یا پہاڑ کی مانند، فرمایا ہم اسے دنیا کی زندگی خوشحالی، اطمینان اور سکون والی جینے کے لیے عطا فرماتے ہیں۔ حیات طیبہ کے مفسرین نے 5 یا اس سے زیادہ معنی بیان کیے ہیں، اور میں سے ایک معنی جو ہمارے موضوع کے متعلق کہ اللہ دلوں کا اطمینان، سکون عطا فرماتے، بے قراری اور بے اطمینانی سے انسان کو محفوظ فرماتے ہیں۔ تو کیا بات ہمیں معلوم ہوئی کہ دلوں کے اطمینان کی کنجی، چابی کیا کہ ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں، ذرا اس بات پر توجہ کرنا، کتنے بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کے پورے دین میں داخل ہونے والے کے اطمینان و سکون، اس کی تصویر کشی ہمارے سامنے فرمائی ہے۔ ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین سے دور ہیں، کتاب و سنت پر نہیں چلتے، پریشانی، مصیبت، بیماری میں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کبھی معاذ اللہ کو برا بھلا، کبھی زمانے کو برا بھلا، کبھی ماں باپ، کولیگ، ہر چیز کو برا بھلا، دیواروں سے ٹکرے مارتے ہیں، نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سے ایسے ہیں کہ حالات سے گھبرا کر خودکشی کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اسی طرح ہے کہ نہیں؟ لیکن دین والا جب دین پر چلتا ہے اور دین اس کے رگوں پہ میں سرایت کر جاتا ہے، کتاب و سنت کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اسے دل کا اطمینان و سکون عطا فرماتے ہیں۔ امام مسلم نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذلك الا للمؤمن۔ فرمایا مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ یہ الفاظ ہیں زبان نبوت سے نکلے ہوئے، کسی غیرے کے نہیں کہ ہم ادھر سے سن ادھر سے نکال دیں، ان کی زبان سے جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا اس کے تمام کام، اس کے تمام حالات اس کے لیے خیر کا سبب ہے، تمام حالات۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تاکید کے لیے فرمایا کہ یہ چیز سوائے مومن کے اور کسی کے لیے نہیں۔ جو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو، یہ چیز صرف اس کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ کس طرح؟ فرمایا ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے خوشی آئے، اگر اسے مسرت پہنچے، اگر وہ لطف اندوز ہو، تو اللہ کا اس پر شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر کا سبب ہے۔
اور فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، فرمایا اگر اسے مصیبت پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، جو ثواب لیتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے اللہ کے ہاں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ تو دیکھیے دلوں کے اطمینان و سکون کی جو کنجی کتاب و سنت پر عمل کرنا، اس کی کیسی عمدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ یہ چیز صرف مومن کے لیے، وگرنہ دنیا دار آدمی کس طرح حالات کے ہاتھوں پریشان ہو کر کیا کیا کرنے کا سوچتا اور اللہ سے تعلق توڑتا ہے، لیکن دیندار کتاب و سنت پر چلنے والا مصیبت میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، مسرت میں ہو، ہمہ وقت وہ اللہ کی طرف سے خیر و برکت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا نقطہ ہماری گفتگو کا، انسان اس کی خواہشات دو قسم کی ہیں۔ انسان اس کی خواہشات دو قسم کی ہیں، ایک مادی دنیا میں رہتے ہوئے دو قسم کی خواہشات، ایک مادی اور ایک جنسی خواہش۔ مادی خواہش، مال و دولت مل جائے، بنگلے، کوٹھیاں، کاروبار، اسٹیٹس، جاہ و جلال، منصب مل جائے، یہ مادی خواہش۔ اور شہوانی جنسی خواہش کہ جہاں دل اٹکا ہے، جس سے نظر ملی ہے اس سے ملاپ نصیب ہو جائے۔ بنیادی طور پر یہ دو خواہشات انسان کی، یہ دونوں خواہشات ان کا نظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ دونوں خواہشات مادی بھی اور جنسی شہوانی بھی، ان کا نظر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ کس طرح؟ پیسے والوں کو جب دیکھتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کسی کی بڑی کوٹھی دیکھی، بڑی گاڑی دیکھی، کسی کا اعلیٰ لباس دیکھا، کسی کے ہاں نعمتوں کی فراوانی دیکھی آنکھوں سے، تو دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور اسی طرح جو جنسی شہوانی خواہش ہے، یہ بسم اللہ بھائی دروازہ ذرا بند کر کے آواز نہ آئے۔ جب آنکھ بے قابو ہوئی، جب نظر بے مہار ہوئی، تو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی کہ انسان کا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ اب یہ دونوں خواہشات جو ہیں، مادی بھی اور شہوانی جنسی بھی، ان کی روک تھام جو ہے، ان سے بچاؤ جو ہے، شریعت کے دائرہ کار سے باہر بچاؤ، یہ انسان کے دل کے اطمینان و سکون کے لیے اشد ترین ضروری ہے۔ اور جب تک انسان اپنی ان دونوں بے مہار خواہشات پر کاٹھی نہیں ڈالتا، انہیں قابو میں نہیں کرتا، اس وقت تک اسے دل کا اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری گفتگو کا دوسرا نقطہ کہ ہمارے دین نے دلوں کے اطمینان و سکون کے لیے ان دونوں خواہشات کو پابند شریعت بنانے کے لیے، اور یہاں مقرر یہ بات کہ شریعت کے جائز دائرہ کار میں یہ چیزیں جائز ہیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، ذلت کی زندگی سے بچنے کے لیے محنت کرے، روزی کمائے، پیسہ اکٹھا کرے، جائز کمائے، جائز خرچ کرے، تو شریعت میں ناپسندیدہ نہیں بلکہ ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح جو جنسی خواہش ہے، بیوی حلال پاک نکاح کے ساتھ، اور پرانے زمانے میں جو باندیاں لونڈیاں، وہ بھی ایک طریقہ۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں
وہ شریعت سے باہر کی، ان کے متعلق ہماری گفتگو ہے۔ مادی خواہش جو ہے دلوں کے اطمینان و سکون کو برباد کرنے والی، تو اس کے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے دین نے کیا بتایا ہے؟ امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم ذاك اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مادی خواہش جو ہے پیسے مال کی، اسے روکنے کا بہترین طریقہ کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اور یہ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، کسی بڑے کے گھر میں مہمان بن گئے، کوئی کھانا کھانے چلے گئے، کسی عالی شان مارکی میں شادی کا فنکشن اٹینڈ کیا، آ کر کتنی دیر تک ذہن میں وہی نقشہ گھومتا رہتا ہے کہ کاش ہمیں بھی ایسے مل جائے، کاش ہمارا بھی ایسے ہو جائے۔ اور اگر کسی غریب کی جھونپڑی میں کھانا کھانے چلے گئے، کسی بہت ہلکے سے گھر میں کوئی دعوت اٹینڈ کی، تو انسان کو اپنی برتری کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمت کی کہ ان لوگوں سے زیادہ مجھے نعمت عطا فرمائی، افضل بنایا ہے۔ تو کیسا نفسیاتی کلیہ، کیسی سائیکی کی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ ہیں، اور آج کے زمانے میں، اور ہمیں یہ بات اس وقت پتہ ہے جب دنیا والوں کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا۔ ہمیشہ نیچے والوں کو دیکھو، اوپر والوں کو مت دیکھو۔ فرمایا اگر دیکھو گے اوپر والوں کو تو تم اللہ کی اپنے پر نعمتوں کو حقیر جانو گے، کہو گے کہ اس کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس کیوں نہیں۔ اور اگر نیچے والوں کو دیکھو گے اور دل میں ایمان موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں میں رکھا ہے۔ کیسی بہترین پابندی کی بات بتائی ہے۔ اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ہاں صرف ایک شعبہ ایسا جو اس سے مستثنا ہے، جسے ایکسیپشن ہے، اور وہ کون سا شعبہ ہے؟ دین۔ کسی کو زیادہ عبادت کرتے دیکھیں تو ضرور اسے دیکھتے رہیں تاکہ ہمارے دل میں بھی اس جیسی یا اس سے زیادہ عبادت کرنے کی ترغیب پیدا ہو۔ یہ چیز ہے جو اس سے مستثنا ہے، مگر جتنی دنیا کی باتیں ہیں ان میں یہ کلیہ بہترین ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی مادی خواہش، اس کی تصویر کشی کس طرح فرمائی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ ہم میں سے ہر کوئی بغیر استثناء کے اس بیماری کا شکار ہے، مگر وہ جسے اللہ نے محفوظ رکھا۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا۔ فرمایا اگر ابن آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال و دولت سے بھری ہو تو وہ تیسری کو چاہے گا۔ بھوک ہرس ختم نہیں ہوتی، دو بھری ہو تو وہ تیسری کو چاہے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب۔ آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کا جو اندر ہے، پیٹ ہے، وہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ کبھی جب سائیکل بھی نہ تھی تو کہتے تھے اللہ بائک دے دے، بائک آیا تو پھر گاڑیوں پہ نظر پڑ گئی، جب گاڑیاں مل گئی تو پھر ہر سال نیا ماڈل، اور جو بہت گاڑیوں والے ان کی جہازوں پر نظر ہے۔
تو گویا یہ حرص طمع رکتا ہی نہیں، اور قبر کی مٹی ہی انسان کی اس حرص اور طمع کو ختم کرے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، جو توبہ کرے اللہ کے روبرو، اس طمع لالچ حرص سے پناہ مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری خواہش شہوانی جنسی خواہش، جو اب جو زمانہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کرے، فتنوں کی کثرت اور شیطانی آلات کی کثرت کہ ہر ایک کی جیب میں یہ جو چیز موجود ہے، اس کے ذریعے شیطان کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہوا ہے۔ اب تو اسے ہی وہی بچے جسے اللہ بچائے۔ اتنی کثرت فتنوں کی، مسجد سے باہر نکلے نگاہ کے اتنے فتنے، آنکھوں کے اتنے فتنے کہ اللہ کی پناہ۔ انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے نکلے نماز کے لیے، نہ جانے مسجد آتے آتے کتنی دفعہ نگاہ گناہ سے آلودہ ہوتی ہے، کہاں جائے انسان۔ تو یہ جو جنسی شہوانی خواہش، اس کی روک تھام دلوں کے اطمینان و سکون کے لیے ہمارے دین نے ہمیں کیا بتایا ہے۔ سورہ النور ہے، 18واں پارہ ہے، آیت نمبر 30 اور اس کے بعد آیت نمبر 31 قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی امت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، مومنین ہیں جو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اب آنکھیں بند کر کے تو زندگی نہیں بسر کر سکتے، اب گاڑی چلانی ہے، سڑک پہ چلنا ہے، دفاتر میں کام کرنا ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، اب پٹی باندھ کر کام کریں تو فوراً قبرستان پہنچ جائے۔ جہاں ضرورت حالات اس طرح کے ہیں، حتی الامکان نگاہوں کو نیچا رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اور یقیناً جو خبیر و بصیر رب ہے وہ سب جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایسے مقام پر نگاہ کو نیچا رکھیں یا رکھنے کی کوشش کریں، پوری نیچی تو نہیں رکھی جا سکتی، کوشش کریں، شرمگاہوں کی حفاظت کی کوشش کریں، پھر دیکھیں کہ مالک الملک رب ہمیں دلوں کا کیسا اطمینان و سکون عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو یہ چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے اس گئے گزرے زمانے میں بھی کرتے ہیں۔ ایسے ہیں لوگ، اگرچہ بہت تھوڑے، لیکن ایسے موجود ہیں جو نگاہوں کی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ ان سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کتنی پر لطف، پرسکون اور اطمینان بخش ہے، اور ان سے بھی ذرا پوچھئے جن کی نگاہیں بے مہار ہیں، جانوروں کی طرح بے لگام ہے، ان کی زندگی کتنے عذاب میں ہے۔ ہر روز دل میں نئی آگ ہے، ہر روز دل میں نئی جلن ہے، ہر روز دل میں نیا انگارہ، نیا فتنہ ہے، کیونکہ نہ نگاہیں محفوظ ہے اور شرمگاہوں پر بھی کوئی پہرا نہیں، تو ہر روز حسرت کے ابال ابھرتے ہیں اور اندر ہی اندر انسان کو راہ کر دیتے ہیں۔ بظاہر ان کی زندگیاں بڑی لشپش، بظاہر بڑی چمک دمک، بظاہر بڑے خوشباش، لیکن ان کے اندر ذرا جھانک کر تو دیکھیں کہ ان کے دلوں کو کیا کیا روگ لگے ہوئے ہیں، کیا کیا بیماریاں ان کے دلوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہیں۔ اور وہ اللہ والے جنہوں نے نگاہوں کی حفاظت کی،
شرمگاہوں کی حفاظت کی اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق استوار کیا، انہیں ذرا دیکھیں کہ ان کی زندگیاں کتنے اطمینان میں ہیں، اور فتنوں کی جگہ پر جانے سے، برائی کی جگہ پر جانے سے، گناہوں کی جگہ پر جانے سے وہ اس طرح اس سے گھبراتے، بھاگتے اور دور چلے جاتے ہیں گویا وہاں ان کی ہلاکت کا سامان۔ لیکن جو لوگ بے بہار ہیں ان کی زندگیاں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے عذاب بنی ہوئی ہیں۔ تو یہ چند باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دلوں کے اطمینان اور سکون کی ہم نے سنی۔ پہلی بات، ایک دو منٹ میں بات کو دہراتے ہیں تاکہ اچھی طرح بات ذہن نشین ہو اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں۔ آپ لوگ دور سے آئے ہیں، وقت نکال کر آئے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے بات کرنے والا، بات سننے والے کچھ لے کر جائیں تاکہ باقی جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اسے اطمینان و سکون والی زندگی میں تبدیل فرما دے۔ بنیادی بات، پہلا نقطہ ہم نے یہ سنا دلائل کے ساتھ کتاب و سنت کے، کہ جب تک ہماری زندگی الف سے لے کر یہ تک کتاب و سنت کے سانچے میں نہیں ڈھلتی ہے، ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اس وقت تک اطمینان و سکون دلوں کا محال ہے، ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ہم نے سنی کہ دوسرا نقطہ کہ انسان عام طور پر زندگی میں دو قسم کی خواہشات کا شدید شکار ہوتا ہے، مادی خواہش اور شہوانی خواہش۔ یہ دونوں خواہشات جائز حدود میں ہوں تو شریعت نے نہ صرف اجازت دی بلکہ ترغیب دی ہے، اور اگر بے مہار ہوں تو شریعت نے ان سے بچاؤ کی تدابیر، روک تھام کی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ کس طرح مادی خواہش کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طرح نفسانی خواہش، شہوانی خواہش، اسے شریعت کے دائرہ کار سے باہر نہیں نکلنے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں دلوں کا اطمینان و سکون نصیب فرمائے۔ مال و دولت کم بھی ہو، دنیا کا مال و متاع کم بھی ہو، اسٹیٹس لوگوں کی نگاہوں میں تھوڑا بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دلوں کے اطمینان و سکون سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ قناعت، طمع، لالچ، حرص سے دوری اپنے فضل و کرم سے ہم گناہگاروں کے نصیب میں فرما دے، اور بقیہ زندگی ہمیں اتنے شاد دلوں کے ساتھ، اتنے مطمئن اور خوش دلوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نعمت پر اپنے مالک کا مرتے دم تک شکر ادا کرنے کی سخت نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال و فراخ عطا فرمائے، بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرمائے، بے اولادوں کو نیک صالح متقی اولاد عطا فرمائے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ جن بیماریوں میں، آفات میں، مشکلات میں ہم پھنس چکے ہیں، اسے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک میں امن و امان فرمائے، ہمارے ملک کے بہی خواہوں کو، ہمدردوں کو سرفراز و سربلند فرمائے، ملک و ملت کے دشمنوں کو، غداروں کو نیست و نابود فرمائے، تمام کائنات کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کی نصرت و تائید فرمائے، اور پر ظلم و ستم کرنے والوں کو تمام دنیا کے لیے نمونہ عبرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک وائرس اور بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اس کا شکار ہو چکے ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور باقی تمام مسلمانوں کو اس سے مرتے دم تک محفوظ رکھے۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔